سے چہلم برائی سال ثواب زبیر حسین عرف قرم صاحب ابن قمبر حسین کے لیے مجلس چہلم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، جو چند ہی لمحوں میں تشریف لا رہے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہونے جا رہا ہے اور تلاوت کے فوراً بعد ڈاکٹر جون صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے فوراً بعد شاعر اہل بیت علی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ خوشنود صاحب کے فوراً بعد ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ فرید مصطفیٰ صاحب کے فوراً بعد خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ جی پہلے میں اللہم صلی اللہ حضرات جو باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہونے جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے۔ منظوم خراج عقیدت کے لیے گزارش کرتا ہوں علی جناب ڈاکٹر جون صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک بار الحمد اور 3 مرتبہ قل واللہ کی تلاوت کر کے مرحوم زبیر حسین عرف خرم ابن قمبر حسین کی روح کو بخش دیں۔ آواز تھوڑی سی ناساز ہے، ایک سلام ہے۔ کیا اندھیرا ہے، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، آج کی شام کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، پانی لانے کو کہا روٹ گئے مجھ سے چچا، آپ ہی سوچیں ذرا، آپ ہی سوچیں ذرا، ہوتے تو میں اس طرح تماچے کھاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بعد میرے جو یہاں ہوئے پدر کا آنا، بعد میرے جو یہاں ہوئے پدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، ان سے یہ فرمانا
माना मर गई घुट के अंधेरे में तुम्हारी बेटी। क्या अंधेरा है पुपी, क्या अंधेरा है पुपी। क्षमा मंगवाइए वरना मैं नहीं जीने की। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करता हूँ वाले जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराजी अक़ीदत पेश। बराए ताज़ीर ज़हूर इमाम ज़माना नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। एक मतला दोषी समाज में कि रूह ताज़ा हो गई, जन्नत के मंजर मिल गए। रूह ताज़ा हो गई, जन्नत के मंजर मिल गए। क़ब्र में जिस दम मैं पहुँचा, मुझको हैदर मिल गए। क़ब्र में जिस दम मैं पहुँचा, मुझको हैदर मिल गए। अरे शय के गम में तोड़ी थी जिन औरतों ने चूड़ियाँ, शय के गम में तोड़ी थी जिन औरतों ने चूड़ियाँ। जन्नतुल फिरदौस के उन सब को ज़ेवर मिल गए। कि मैं रईसे खुल्द ठहरा तेरी मिदहत के तुफ़ैल। मैं रईसे खुल्द ठहरा तेरी मिदहत के तुफ़ैल। अरे शेर जितने भी कहे उतने मुझे घर मिल गए। शेर जितने भी कहे उतने मुझे घर मिल गए। एक सलवात भेज दिया आखिर में एक पतला 3 शेरों समाज फरमाएं कि सर हम किए हुसैन की अज़मत के सामने, सर हम किए हुसैन की अज़मत के सामने। ओहुर आ रहा है आज इमामत के सामने। शेर समाज फरमाएंगे कि करबो बला में मौत को भी आ गई। करबो बला में
موت کو بھی شوق شہادت کے سامنے کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے کہ جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حاج جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حاج و اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے کہ تیرو کمانو نیزاؤ شمشیر کچھ نہیں تیرو کمانو نیزو شمشیر کچھ نہیں ارے عباس نامدار کی ہیبت کے سامنے عباس نامدار کی ہیبت کے سامنے مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا یہ اذن سیدہ ہے جو خوشنود آ گیا پڑھنے سلام اہل عقیدت کے ساتھ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے یہ حضرات میں بامید ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش سلام کے 2-3 شعر اور اس کے بعد نوحے کے 2-3 شعر حاضر خدمت ہیں ایک سلوات اور بھیج دیں آپ عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے بھاگی ہیں یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں بھاگی ہیں یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں اب کل وفا اذن وغا
اب کل وفائز نے وغا مانگ رہا ہے، اب کل وفائز نے وغا مانگ رہا ہے، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، عباس کو پانے کی ہم کیا ہیں فریداد، ہواؤں کا فرشتہ، ہم کیا ہیں فریداد، ہواؤں کا فرشتہ، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے، ہم کیا ہیں فریداد، ہواؤں کا فرشتہ، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں نوحے کے ایک مطلع 2-3 شعر حاضر خدمت ہیں، تشریف لائیں۔ آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، لیلا نے کہا رو کے کس طرح کروں رخصت، میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ مدد کیجئے، مولا سے نہیں اٹھتا لاشاں علی اکبر کا، مولا سے نہیں اٹھتا لاشاں علی اکبر کا، دہلیز پر سر رکھے
یار بہن دیکھے رستہ علی اکبر کا، لیلا نے کہا سغرا اکبر تو نہیں پلٹے، تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب پردرد نوحہ شہزادہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہے تھے۔ آئیے سلسلے کی آخری کڑی اور آخری نام جناب سلمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور وہ حضرات جو باہر تشریف فرمائیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں۔ ایک 3-4 شعر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے۔ پہلے تو پائے حیدر کرار دیکھیے، پہلے تو پائے حیدر کرار دیکھیے، پھر دوش پاک احمد مختار دیکھیے۔ پھر دوش پاک احمد مختار دیکھیے۔ آتے ہیں جھومتے ہوئے حیدر سوئے رسول، خندق کے روز دین کی رفتار دیکھیے۔ ناز و غرور و مرحب و انتر نہ دیکھیے، ناز و غرور و مرحب و انتر نہ دیکھیے، حیدر کا وار دیکھیے تلوار دیکھیے۔ ہم کیا کریں گے مدحت مولا کائنات، ہم کیا کریں گے مدحت مولا کائنات، میسم کا جوش مدح سرے دار دیکھیے۔ بس میں آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں خطیب مجلس، خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس چہلم کو خطاب فرمائیں۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زبیر حسین خرم صاحب ابن مرحوم قمر حسین صاحب کی روح کو اصل ثواب کر دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین ولم یکن اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات گرامی مجلس، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت اطہار اور ایک نہایت تعلیم یافتہ اور شریف النفس شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. لہٰذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عالم نے ان افراد سے جو مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور کسی بھی عالم میں اللہ کے ذکر کے دامن کو ترک نہیں کرتے، ان سے ایک وعدہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں کسی بھی عالم میں تم کو فراموش نہیں کروں گا. دیکھیے عزیزو، اس وعدہ الہی کے الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن اس وعدہ الہی کی گہرائی میں اگر آپ جائیں اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہوتی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہوتی ہے. آپ غور فرمائیں کہ میں نے عرض کیا کہ نگاہ قدرت میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہے. آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر احکام اسلامی وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونا اور مومن ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے. لیکن عزیزوں، کچھ احکام اسلامی ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ اسلام کی شرط ہے، نہ ایمان کی شرط ہے، نہ مسلم ہونے کی شرط ہے، نہ مومن ہونے کی شرط ہے. آپ پوچھئے کہ وہ کون سے احکام ہیں تو کم سے کم 2 حکم ایسے ہیں کہ جس میں نہ اسلام کی شرط ہے، نہ ایمان کی شرط ہے، نہ مسلم ہونے کی شرط ہے، نہ مومن ہونے کی شرط ہے. ان میں ایک حکم ہے اطاعت والدین کا حکم اور دوسرے حکم ہے غریبوں کی مدد کا حکم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیر زحمت نہیں ہے، دامن وقت کے اندر گفتگو کو تمام ہونا ہے کہ ایک اطاعت والدین یعنی ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے، نہ مومن ہونے کی شرط ہے. آپ کسی حدیث کو دیکھ لیجئے، آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے، بھائی اطاعت والدین میں والدین کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے. آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ مسلم ہیں تو ان کی عزت کرنا اور وہ مسلم نہیں ہیں تو ان کی عزت نہ کرنا. اگر ماں باپ مومن ہیں تو ان کی خدمت کرنا اور وہ مومن نہیں ہیں تو ان کی خدمت نہ کرنا. نہیں، ماں باپ کی اطاعت کے لیے ماں باپ کا نہ مسلم ہونا ضروری ہے، نہ مومن ہونا ضروری ہے، بلکہ غیر مسلم والدین کی بھی خدمت کرنے کا حکم ہے، غیر مومن والدین کی بھی عزت کرنے کا حکم ہے. وہ صرف حکم نہیں ہے بلکہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ مدینے میں درس و تدریس میں مشغول تھے تو ایک غیر مسلم شخص تھا جو تجارت کے لیے مدینے آتا تھا اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ، اور پھر جب اس کو موقع ملتا تھا تو وہ چھٹے امام کے درس میں پہنچتا تھا اور امام کی تقریریں، امام کے خطبے سنتا تھا، اور وہ سنتے سنتے امام کے کیریکٹر سے، امام کے کردار سے، امام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور مذہب جعفری اختیار کر کے دائرہ ایمان میں بھی داخل ہو گیا، یعنی مسلم بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا. اس کے بعد وہ شخص اپنے وطن چلا گیا. 6-7 مہینے کے بعد وہ پھر مدینے آیا
اور امام کی خدمت میں پہنچا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، تو اس شخص نے کہا کہ حضرت جب تک میں مسلم نہیں ہوا تھا میری زندگی میں ایک پریشانی، ایک الجھن نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، دائرہ ایمان میں داخل ہوا ہوں، میں ایک الجھن اور ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ امام نے کہا وہ الجھن کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ الجھن یہ ہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن میری ماں ابھی تک اپنے پرانے مذہب پر باقی ہیں، وہ پرانے مذہب پر قائم ہیں۔ جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں اپنی غیر مسلم والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، بے پناہ عزت کرتا تھا، راتوں میں اٹھ کے ان کے احکام کے اوپر عمل کرتا تھا، لیکن اب ان کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، ان کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ تو اب میرے لیے اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ میں اپنی غیر مسلم والدہ کی خدمت کروں یا نہ کروں، میں اپنی غیر مومنہ والدہ کی عزت کروں کہ نہ کروں؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ سنو، تم پہلے اپنی ماں کی جتنی خدمت کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیں کہ اطاعت والدین کے معاملے میں ماں باپ کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے، اطاعت والدین کے معاملے میں ماں باپ کا مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا حکم ہے غریبوں کی مدد۔ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اگر غریب مسلم ہو تو کھانا کھلاؤ، وہ مسلمان نہ ہو تو کھانا نہ کھلاؤ، وہ پیاسا مسلمان ہو تو پانی پلاؤ اور وہ مسلمان نہ ہو تو پانی نہ پلاؤ۔ بھئی یہ جملہ یقیناً آپ متوجہ ہیں تو رائے گا نہ جائے گا۔ بھئی غریبوں کی مدد کے معاملے میں مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے۔ کیا غور فرمایا آپ نے؟ بھائی غریبوں کی مدد کے معاملے میں مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے، ضرورت، پیاسا کوئی بھی ہو پانی پلاؤ، کھانا کوئی بھوکا کوئی بھی ہو اسے کھانا کھلاؤ، محتاج کسی مذہب کا بھی ہو اس کی مدد فرماؤ۔ تو عزیزان گرامی یہ معاملہ کیا ہے؟ بھائی ماں باپ کے معاملے میں ماں باپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، غریبوں کے معاملے میں غریبوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو عزیزو معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق، پوری توجہ سنیے گا، میں نے عرض کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، مگر اطاعت والدین میں والدین کا مسلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کے معاملے میں غریبوں کا مسلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج کا تعلق شریعت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق شریعت سے ہے، مگر ماں باپ کی خدمت کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی پہنچی کہ نہیں پہنچی میری بات؟ ماں باپ کی خدمت کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ غریبوں کی مدد کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے۔ یہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یہ صرف شریعت کے کہنے سے خدمت نہیں کرتے ہیں، اندر چھپی ہوئی شرافت کے کہنے سے خدمت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جو غریبوں کی مدد ہوتی ہے صرف شریعت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر کی چھپی ہوئی شرافت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جس نظر سے احکام شریعت کو دیکھتا ہے اسی نظر سے جذبہ شرافت کو دیکھتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے جس انداز سے نبیوں کی تعریف کی، پیغمبروں کی تعریف کی، رسولوں کی تعریف کی، اسی انداز میں قرآن میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو نبی نہیں ہیں مگر قرآن تعریف کر رہا ہے، جو رسول نہیں ہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، جو امام نہیں ہیں مگر قرآن منقبت پڑھ رہا ہے۔ بھائی آپ پوچھئے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ نبی نہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، رسول نہیں مگر قرآن تعریف کر رہا ہے، امام نہیں مگر قرآن منقبت پڑھ رہا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں مگر قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، جناب آسیہ پیغمبر نہیں ہیں قرآن تعریف کر رہا ہے، جناب حزقیل امام نہیں ہیں قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، حبیب نجار پیغمبر نہیں ہیں قرآن تعریف کر رہا ہے۔ ذات دو قدم آگے بڑھیے، جناب ابو طالب امام نہیں ہیں
کیا سنایا؟ مگر قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. جناب ختیجہ پیغمبر نہیں ہیں مگر قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. ذرا قرآن سے پوچھے کہ بھئی جو نبی نہیں ان کی تعریفیں کیوں، جو رسول نہیں ان کی مدح کیوں، جو امام نہیں ان کے قصیدے کیوں؟ تو قرآن جواب دے گا کہ سنو، نبیوں کی تعریف ہم نے نبوت کی بنیاد پر کی، رسولوں کی تعریف رسالت کی بنیاد پر کی، مگر اصحاب کہف کی تعریف ان کی شرافت کی وجہ سے کی ہے. جناب آسیہ کی تعریف ان کی شرافت کی وجہ سے کی ہے. جناب ابو طالب کا قصیدہ ان کی شرافت کی وجہ سے پڑھا ہے. جناب ختیجہ کی منقبت ان کی شرافت کی بنیاد پر پڑھی گئی ہے. اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں میں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے اس کے بندوں میں شریف کتنے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اللہ صاحبان شرافت کی بہت عزت کرتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، بی بی آسیہ نبی نہیں ہیں، جناب حزقیل پیغمبر نہیں ہیں، جناب ابو طالب امام نہیں ہیں، جناب ختیجہ پیغمبر نہیں ہیں، مگر ان کے قصیدے جو پڑھے گئے وہ شرافت کی بنیاد پر. اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر بھی ہے، جناب آسیہ کا ذکر بھی ہے، جناب حزقیل کا ذکر بھی ہے، حبیب نجار کا ذکر بھی ہے، جناب ابو طالب کا ذکر بھی ہے، جناب ختیجہ کا ذکر بھی ہے. مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ قرآن نے جب جناب آسیہ کا ذکر کیا تو ان کے عمل کو آسیہ کا عمل کہا. جب حبیب نجار کا ذکر ہوا تو حبیب نجار کے عمل کو حبیب نجار کا عمل کہا. جب اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو اصحاب کہف کے عمل کو اصحاب کہف کا عمل کہا. مگر جب جناب ابو طالب کا قصیدہ پڑھا تو ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. آپ کی جب جناب ختیجہ کا ذکر ہوا تو ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. بھائی وہ عمل جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور جو عمل اللہ کی طرف سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں. بھائی جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انجام دیا جائے وہ عمل للہ کہلاتا ہے، اور جو اللہ کی جانب سے ہو اسے من اللہ کہا جاتا ہے. قرآن پیغام دے رہا ہے کہ سارے شریفوں کے عمل للہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر جناب ابو طالب و جناب ختیجہ کا عمل من اللہ کے دائرے میں آتا ہے. ارے للہ والا ہونا اور ہے، من اللہ والا ہونا اور ہے، حزقیل ہونا اور ہے، جناب ابو طالب ہونا اور ہے. ارے مجھے کہنے دیجئے بیوی ہونا اور ہے، ختیجہ ہونا اور ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. سنیے گا اذان گرامی. بھائی اللہ جذبہ شرافت کی بڑی اہمیت دیتا ہے. میں نے عرض کیا حزقیل ہونا اور ہے اس لیے کہ ان کا عمل اللہ کے دائرے میں آتا ہے. جناب ابو طالب ہونا اور ہے اس لیے کہ ان کا عمل من اللہ کے دائرے میں آتا ہے. بھائی قرآن پڑھیے، تصدیق کیجئے. گود ابو طالب کی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی. اب یہ پناہ دینا، کسی کو دشمن سے بچا لینا، کسی کا تحفظ کرنا، یہ اتنا اہم عمل ہے. بہت غور سنیے گا کہ تاریخ اسلام میں 2 ہجرتیں ہیں. ہجرت کہتے ہیں مائیگریٹ کرنے کو. ایک آدمی ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا گیا، یہ ہجرت کہلاتی ہے. ایک وطن چھوڑ کے دوسری بستی کو آباد کر لیا، یہ ہجرت کہلاتی ہے. تاریخ اسلام میں 2 ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت نبوی ہے، پیغمبر مکے سے مدینے گئے، یہ کہلاتی ہے ہجرت پیغمبر. اور 70 کلمہ پڑھنے والے مکہ چھوڑ کے افریقہ چلے گئے تھے، یہ کہلاتی ہے ہجرت حبشہ. بھائی توجہ سنیے گا، 2 ہجرتیں، ایک نبی کی ہجرت، ایک کلمہ پڑھنے والوں کی ہجرت. اب ہجرتیں 2 ہیں مگر دونوں ہجرتوں میں ایک بات مشترک ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب نبی نے ہجرت کی تب بھی حفاظت کے لیے ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا. جب کلمہ پڑھنے والوں نے ہجرت کی تب بھی حفاظت کے لیے ابو طالب کا بیٹا نظر آیا. یعنی حفاظت کے نام پر یا حیدر کرار نظر آئے یا جعفر طیار نظر آئے.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس سنیے گا غور سے, یا تو جناب حیدر کرار نظر آئے یا جعفر طیار نظر آئے. یہ جو دوسری ہجرت تھی, ہجرت حبشہ, اس میں جناب جعفر طیار کی پیروی میں 70 کلمہ پڑھنے والے مکہ چھوڑ کے افریقہ چلے گئے. اسے کہتے ہجرت حبشہ. اب افریقہ کو جو بادشاہ تھا وہ غیر مسلم تھا, وہ نان مسلم تھا. جب یہ اس کے ہاں پہنچے اور اس سے کہا کہ بھئی ہمیں پناہ چاہیے, ہمیں اپنے شہر میں خطرہ ہے, تم پناہ دے دو, تو اس کا نام تھا نجاشی. نجاشی نے ان کو پناہ دی. وہ حضرت عیسیٰ کا پیرو تھا, وہ جناب عیسیٰ کا عقیدت مند تھا, اس نے ان کو پناہ دے دی. اب جب یہ لوگ اس شہر میں رہ رہے تھے تو کچھ دن کے بعد مکے کے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور بادشاہ حبش سے کہا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے ہمارے شہر کو ترک کر دیا ہے, ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے, انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم انہیں اپنے شہر لے جائیں اور انہیں ان کے کیے کی سزا دیں. تو بادشاہ حبش شریعت پر تو نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. بھائی بادشاہ حبش صلوات تو پڑھنے محمد و آل محمد. بھائی بادشاہ حبش شریعت پہ نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. اس نے کہا بھئی ہم ان کو تمہارے حوالے کیوں کر دیں اور ایسے کیسے کر دیں, ان کو ہم نے پناہ دی ہے. ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے, جسے کہتے کہ ان کا پکش بھی جانیں گے. کہا ان کا پکش بھی جانیں گے. اور اس نے جناب جعفر طیار کو بلایا اور جناب جعفر طیار سے کہا کہ بھئی یہ تمہارے شہر کے لوگ تمہارے لیے ایسا ایسا کہتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر کا تعارف فرمایا اور کہا کہ بھئی ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ من اللہ رسول ہیں, وہ من اللہ نبی ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ صاحب طٰہٰ و یاسین ہیں, اور ان پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. تو جیسے ہی کتاب کا نام سنا بادشاہ حبش چونکا. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ کتابوں سے متاثر ضرور ہوتے ہیں. پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کہ کتاب سن کے کتاب کی طرف راغب ہو جائیں. اور ہمیشہ جاہل کاغذ و قلم سے جلتا ضرور ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. توجہ سنیے گا. جیسے ہی جناب جعفر طیار نے کہا کہ ان پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے تو بادشاہ حبش نے کہا کتاب کا نام کیا ہے؟ جناب جعفر طیار نے کہا قرآن. کا قرآن میں ہے کیا؟ کہ قرآن میں اللہ کا کلام ہے, قرآن میں آیتیں ہیں. تو بادشاہ حبش نے کہا بھئی اگر کچھ آیتیں یاد ہوں تو سناؤ. تو اس وقت تک جتنا قرآن 40% 50% نازل ہو چکا تھا وہ سب جناب جعفر طیار کے دماغ میں موجود تھا, مگر جناب جعفر طیار نے پورا قرآن نہیں سنایا, قرآن کی ہر آیت نہیں سنائی, صرف وہ آیتیں سنائیں جس پہ جناب مریم کا قصیدہ ہے, صرف وہ آیتیں سنائیں جس پہ جناب عیسیٰ کی تعریفیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ سننے والا تھا عیسائی اور جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی. کیا سنایا؟ یہ میں نے قافیہ پیمائی یوں ہی نہیں کی. سننے والا تھا عیسائی اور جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی. انہوں نے صرف وہ آیتیں سنائی جو جناب مریم کی شان میں ہیں, جو حضرت عیسیٰ کی شان میں ہیں. اس لیے کہ مولا علی کا حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کیا کرو. بھائی صلوات بھیجے محمد آل محمد. بھائی مولا علی نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کیا کرو. اب جب جناب جعفر طیار سوچنے کا کچھ آیتیں یاد ہو تو سناؤ, تو جناب جعفر طیار نے کہا بھئی قرآن میں جناب مریم کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. کہ وہ موقع یاد دلائیے کہ جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا کہ مریم آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی ہے اور آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے, آپ کو مطہر قرار دیا ہے, آپ کو طاہرہ قرار دیا ہے. کہ قرآن حضرت عیسیٰ کی شان بیان کر رہا ہے کہ جناب عیسیٰ آغوش مریم میں آئے اور آتے ہی کلام کرنے لگے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کتاب لے کے آیا ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. بس سنیے زحمت تمام ہونے کو اب نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اب جو ساری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں میں ان کا نتیجہ سنا رہا ہوں. روایتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جعفر طیار سنا رہے تھے قرآن کی آیتیں,
اور بادشاہ حبش کی آنکھ میں آ رہے تھے آنسو. بھائی وہ آیتیں سناتے جا رہے تھے, خدا کے لیے ذرا توجہ کیجیے گا. اور جناب جعفر طیار کی آنکھ میں آ رہے تھے آنسو. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آنسو نکل رہے تھے افریقہ میں, اور قرآن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا مکے سے. کیا بنایا؟ قرآن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا مکے سے. اب قرآن نے بادشاہ حبش کے ان آنسوؤں کا ذکر کیا. سورہ مائدہ میں ذکر ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ, میں تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. بھائی کیا سنا آپ نے؟ یہ قرآن ہے, میرا بیان نہیں ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے, کسی کتاب کی روایت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اور آنسو پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. ارے آنسو پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کی نظر میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے, آنسو بہانا حق کی پہچان ہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. یا اللہم صل علی محمد. قرآن کی نظر میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے, آنسو بہانا حق کی پہچان ہے. اب بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, بہت صاحب علم اور ایجوکیٹڈ پرسنالٹی کے 40ویں کی مجلس ہیں, ان کے برادران بھی ماشاءاللہ دولت علم دنیا سے ہی مالا مال ہیں, اور پڑھے لکھے نوجوانان بھی بیٹھے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت تھی. ابھی آپ قرآن اٹھائیے, آیت نمبر 87 سورہ مائدہ, اور کسی فرقے کے کسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھئے کہ یہ جو قرآن کی آیت میں اللہ تعریف کر رہا ہے اس شخص کی کہ جو قرآن سنتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں, تو یہ کس مسلمان کی تعریف ہے؟ یہ کس مومن کی تعریف ہے؟ یہ کس نمازی کا قصیدہ ہے؟ یہ کس روزہ دار کی منقبت ہے؟ بھائی کسی فرقے کے عالم سے پوچھئے تو سب جواب دیں گے کہ یہ آیت کسی مسلمان کی شان میں نازل نہیں ہوئی, کسی مومن کی شان میں نازل نہیں ہوئی. بادشاہ حبش اس وقت غیر مسلم تھا, قرآن کی آیت اس کی تعریف کر رہی ہے. وہ نان مسلم تھا, قرآن کی آیت اس کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. آئیے اللہ سے پوچھے کہ پالنے والے نجاشی نے کلمہ تو پڑھا نہیں, اس کی تعریف کیوں؟ وہ شریعت پر چلا نہیں, اس کی تعریف کیوں؟ اس نے نمازیں تو پڑھی نہیں, اس کی تعریف کیوں؟ اس نے روزے تو رکھے نہیں, اس کی تعریف کیوں؟ تو آواز آئے گی نادان, نجاشی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے, اس کی شرافت کی بنیاد پر ہے. کیا سنا آپ نے؟ نجاشی کی تعریف شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے. اب بھائی پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. نجاشی کی جو تعریف ہے وہ اس کی شرافت کی بنیاد پر ہے. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی شریف ہوتا ہے تو قابل عزت ہوتا ہے. بھائی سنیے گا یہ جملہ, اللہ کی نظر میں اگر غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل عزت ہوتا ہے, اور کلمہ پڑھنے والا بھی خبیث ہو تو قابل لعنت ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. بھائی یہ جو کانسیپٹ دماغوں میں گھسا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھ لو اور چوریاں کرو, کلمہ پڑھ لو ڈکیتیاں ڈالو, ارے کلمہ کلمہ ہے, لعنت پروف جیکٹ تھوڑی ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. یہ بات میں کہتا رہتا ہوں, اور بہت جب تھکا ہوا ہوتا ہوں اور مومنین پہ غنودگی ہوتی ہے تو میں نوجوانوں ضرور کہتا ہوں کہ یہ موبائل کا زمانہ ہے. آپ جب کسی کو میسج بھیجتے ہیں تو تب تک سکون نہیں آتا جب تک 2 ٹک نہ ہو جائیں, اور تب تک سکون نہیں آتا جب تک وہ نیلے نہ ہو جائیں. تو آپ کی خاموشی پہ ہم لال پیلے ہو جائیں. صلوات بھیجے محمد علی محمد.
بھائی ہمیں بھی تو پتہ چلے ہمارا میسج ڈیلیور ہوا کہ نہیں ہوا. اب کسی کے دماغ کا کمپیوٹر موبائل ہی سوئچ آف پڑا ہو تو ہم کیا کریں؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو بھائی بات سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کی نظر میں یہ جو ہے کہ صاحب کلمہ پڑھ لو چوریاں کرو، کلمہ پڑھ لو ڈکیتیاں ڈالو، کلمہ پڑھو یتیموں کو ستاؤ، کلمہ پڑھو بیواؤں کو رلاؤ، کلمہ پڑھو بے گناہوں کو مارو، کلمہ پڑھو بے گناہوں کا قتل کرو، کلمہ پڑھو باغ زہرا کھا جاؤ، کلمہ پڑھو حق اہل بیت کھا جاؤ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی دیکھیں سمجھیے مزاج الہی کو سمجھیے، مزاج معبود کو سمجھیے. اللہ صرف زبان پر کلمہ نہیں دیکھتا ہے، دل کے اندر شرافت کا جذبہ بھی دیکھتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہ دل کے اندر جذبہ شرافت ہے کہ نہیں ہے. نجاشی کی جو تعریف کی وہ بر بنیاد شرافت، شرافت کی بنیاد. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، متوجہ ہو گئے آپ، مجھے بتائیں کہ بادشاہ حبش نے، افریقہ کے بادشاہ نے، شاہ حبش نے، نجاشی نے، وہ کون سی شرافت کا مظاہرہ کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا قصیدہ پڑھا؟ کیا تھا نجاشی نے؟ کہا بھائی نجاشی کی شرافت یہ تھی کہ 70 کلمہ پڑھنے والے اس کے یہاں پناہ لینے آئے اور اس نے پناہ دے دی. کس کو پناہ دے دی؟ کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دی، کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دی. مجھے پوچھنے دیجئے کلمہ پڑھنے والوں کو مذہب کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ امت محمد. بھائی نجاشی نے امت محمد کو پناہ دی. مجھے پوچھنے دیجئے جو امت محمد کو پناہ دے اللہ کی نظر میں اس کا یہ مرتبہ ہے، تو جو محمد کو پناہ دے صلوات بھیجے محمد صلوات اور پڑھ دے محمد والے. جناب ابو طالب کا کیا یا جناب ابو طالب کا کیا رتبہ ہوگا، جناب ابو طالب کا کیا مرتبہ ہوگا. عزیزوں سب سے اہم ہے جذبہ شرافت. خالی شریعت پر نہ چلو، جذبہ شرافت کا دامن تھامے رہو. اس لیے کہ اللہ صرف زبان کا کلمہ نہیں دیکھتا ہے، دل کے اندر جذبہ شرافت بھی دیکھتا ہے. اور پھر یہ شرافت وہ جذبہ ہے، یہ شرافت وہ صفت انسانی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کو انعام نہیں ملتا، جو کلمہ نہ پڑھے مگر جذبہ شرافت پر چلے اسے بھی انعام ملتا ہے. آپ دلیل پوچھئے بس آخری بات کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ ایک غیر مسلم بادشاہ ایران میں گزرا اور وہ اتنا شریف تھا کہ آج تک صرف اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، نام کے ساتھ اس کا لقب بھی بیان ہوتا ہے. اس کا نام ہے نوشیروان عادل. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. میں سنیے گا، اس کا نام ہے نوشیروان عادل. نام تھا نوشیروان لیکن اس کے ساتھ ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے عادل. یہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی رعایا پہ مہربان تھا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، یتیموں کی کفالت کرتا تھا، بیواؤں کی امداد کرتا تھا، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا، پیاسوں کے لیے پانی کی سبیل لگاتا تھا. نہایت شریف آدمی تھا. اتنا شریف آدمی تھا کہ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ جو نوشیروان عادل گزرا ہے، آپ کہتے ہیں نیکیوں کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، تو یہ ساری نیکیاں تو اس نے بھی کی. غریبوں کو کھانا اس نے بھی کھلایا، پیاسوں کو پانی اس نے ہی پلایا، غریب لڑکیوں کی شادیاں اس نے بھی کروائیں، تعلیم کا انتظام اس نے بھی کروایا، جگہ جگہ سبیلیں اس نے بھی لگوائیں، غریبوں کی امداد کے لیے راستے اس نے بھی فراہم کیے. یہ بتائیے کہ کیا اسے شرافت کا انعام نہیں ملے گا؟ تو نبی نے کہا بے شک نوشیروان کو بھی انعام ملے گا. کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں. تو نبی نے فرمایا سنو، عدم ایمان کی بنیاد پر وہ جہنم جائے گا، لیکن شرافت کی وجہ سے وہاں بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. سنیے گا، نبی نے فرمایا جہنم میں بھی وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. تو لوگوں نے کہا تھا جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ تو نبی نے کہا اللہ اسے ایک ایسا پنکھا دے دے گا کہ وہ جہنم میں بیٹھا بیٹھا پنکھا جھلتا رہے گا اور جہنم کی گرمی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی.
بھئی یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی ایک پنکھے کی وجہ سے کیسے دور ہو جائے. ارے جیسے 42 ڈگری کی گرمی اے سی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پر سنیے عزیزان گرامی، نبی نے فرمایا وہ جہنم جائے گا مگر چونکہ اس نے نیکیاں کی ہیں، جذبہ شرافت تھا، لہذا اللہ اسے ایک ایسا پنکھا دے دے گا کہ جہنم میں وہ پنکھا جھلتا رہے گا اور جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں. یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے، اس کا مطلب شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، اور خبیث کہیں پہنچ جائے تو بچے گا نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ وہ صفت انسانی ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ نہ بھی پڑھے مگر یہ صفات ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں جیسے با اخلاق ہونا. جو لوگ با اخلاق ہوتے ہیں اگر وہ دائرہ اسلام میں نہیں بھی ہوتے ہیں تب بھی انہیں اخلاق کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا میں انعامات دیتا ہے. شریف ہونا، اپنے نفس پر قابو رکھنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے کلمہ پڑھے بغیر بھی انعام ملتا ہے. اور اگر یہ خوبیاں نہیں ہوتی، نفس میں خرابیاں ہوتی ہیں، تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ سزا دیتا ہے. عزیزان گرامی، یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا، میں نے سوچا تو تھا کہ غدیر پہ پڑھوں گا، ولایت پہ پڑھوں گا، لیکن اب ایک شہر میں اتنی مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں اور کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بیان پیش کیا جا چکا ہے تو جب ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ بدل کے کچھ اور پڑھو، لیکن پھر وہ سننے والے بھی آ جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال عزیزان گرامی، جن مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس اللہ خرم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، تمام اقارب کو توفیق صبر عطا کرے. محب اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شریف النفس انسان تھا. جذبہ شرافت ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. اب شرافت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، جہاں غریبوں کی مدد کرنا شرافت ہے، یتیموں کی کفالت کرنا شرافت ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک اختیار کرنا شرافت ہے، لوگوں سے تہذیب و تمیز کے ساتھ گفتگو کرنا شرافت ہے، وہی شرافت کی سب سے بڑی دلیل ہے مولا حسین سے عشق. عشق امام حسین دلیل شرافت ہے. بھائی امام حسین سے محبت کرنا، امام حسین کے غم میں غمزدہ ہونا، امام حسین کی عزاداری میں شرکت کرنا، یہ سب سے بڑی دلیل شرافت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایام غم آنے والے ہیں. آپ محرم میں دیکھ لیجئے گا، غم امام حسین میں خالی شیعہ شریک نہیں ہوتے، ہر مذہب کا آدمی شریک ملے گا، ہر دھرم کا آدمی شریک ملے گا. بھئی یہ امام حسین کے غم میں ہر مذہب کے آدمی کا شریک ہونا دلیل ہے کہ امام حسین سے محبت کرنا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، شریف ہونے کی پہچان ہے. یہ شرافت نفسی کی دلیل ہے کہ مولا حسین سے محبت کی جائے. اور یہ مرحوم جہاں ساری علامات شرافت ان میں موجود تھیں، وہی مرحوم میں بھرپور جذبہ محبت حسین بھی تھا. بھی ان کے بھتیجے وہ خود بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا اور مولا حسین کے عشق کے سلسلے میں انہوں نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ 8 ربیع الاول کو جو ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی وہ ان کے بھتیجے ہی خطاب کرتے تھے. اور کسی سال وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے، کسی سال جناب عباس کے مصائب پڑھتے تھے. مگر یہ جو سال گزرا ہے، جو اس دنیا میں ان کی آخری مجلس تھی 8 ربیع الاول کی، تو انہوں نے تاکید کے ساتھ ذاکر سے کہا کہ مولا حسین کی رخصت بیان کر دیں. اللہ اکبر. مولا حسین کی مصیبتیں بہت ہیں
لیکن یہ رخصت حسین کی مصیبت و مصیبت ہے کہ خود علماء گواہ ہیں کہ اکثر جناب سیدہ نے بھی ذاکروں کے خواب میں آگے کہا کہ وہ مصیبت بیان کرو کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے ابا جھکائے گردن کو، ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بھائی عجیب منظر ہے، رخصت کا منظر کہ مولا حسین نے صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ بھائی مرحوم کے گھر والوں کی خواہش ہے کہ میں بھی رخصت حسین بیان کروں، یہ ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا، ان کی روح کی تسکین کا ذریعہ بھی ہوگا۔ عجب منظر تھا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ بھائی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بہت سے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، 40 سال کے ہیں مگر دیکھیے تو 60 برس کے محسوس ہوتے ہیں، 50 سال کے ہیں دیکھیے تو کمر جھک جاتی ہے۔ حمید کہتا ہے، راوی کربلا کا رپورٹر کہتا ہے کہ بہت سے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے ہیں مگر جس پر وقت سے پہلے بڑھاپا آتا ہے کم سے کم 6 مہینے لگتے ہیں، کہ کوئی ایک دن میں ضعیف نہیں ہوتا۔ کہ مگر میں نے سیدہ کے لال کو دیکھا کہ جب صبح حسین ابن علی کو دیکھا تو جوانوں کی طرح سینہ تانے ہوئے تھے مگر جب ظہر کا وقت آیا تو کمر پکڑے، یا آخی عباس یا علی اکبرہ علی دنیا بادوں کا لفا، لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، تنہا حسین بے کس حسین میدان قتال میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنا۔ خیمے سے علی اصغر کو لے کے آئے، بنا کے شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، ہاتھوں پر اٹھا کے سوال آپ کیا، نشانہ تاک کے گلے پر تیر مارا گیا۔ بھائی صبح سے شام تک مولا حسین پہ بہت سی مصیبتیں پڑی لیکن کسی مصیبت پر امام حسین نے ہم کو آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن یہ وہ مصیبت تھی کہ امام نے 2 جملے کہے، ایک اللہ سے کہا یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اور دوسرا جملہ ہم سے آپ سے کہا، ارے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، گلے سے تیر کھینچا، جناب علی اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے در خیمہ پہ آئے، بیویوں کو سلام کیا، سید سجاد کا شانہ ہلایا، فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو ملا دیجیو بیٹا۔ کہ سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی چلے، بیویوں نے حلقہ بنایا، امام نے امامہ ہاتھوں پر رکھا کہ پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر عطا کرنا۔ پھر آئے، بہن نے بس مجلس تمام ہو گئی، بہن نے بھائی کا بازو پکڑا اور گھوڑے پر بٹھا دیا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ وقت آخر ہائے میرے مولا حسین کی تنہائی، ہائے میرے مولا حسین کی تنہائی، کہ بہن نے بھائی کا بازو پکڑا اور گھوڑے پر بٹھایا۔ حالانکہ یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا، یہ کام تھا جناب علی اکبر کا۔ جب جب حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو علی اکبر بازو پکڑتے تھے، باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھ سے روایت پڑھی ہے کہ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے تو ایک کام تھا علی اکبر کا، وہ ایک کام تھا عباس دلاور کا۔ علی اکبر کا کام یہ تھا کہ باپ کا بازو پکڑیں اور گھوڑے پر بٹھا دیں۔ جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے۔ بھیا جب روایت ہے، اگر محسوس کر لیا رونے کو بہت ہوگا، جناب عباس گھوڑے کی رکاب ہاتھوں میں لیتے تھے اور امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ اکبر! ارے جو کام بہن کا تھا، جو کام بیٹے کا تھا وہ بی بی زینب نے کیا، جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکاب لے کے امام کے پیروں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہا کوئی اور نہیں ہے، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل آئی، الوداع الفراق حضرات پھر سے
ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زبیر حسین صاحب خرم ابن مرحوم قمبر حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.